اللہ بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج 25 سفر مظفر میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت لاہور سے انہیں کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے کلام پڑھتے ہیں۔ بڑا ہی مشہور کلام اور اچھا کلام ہے، میرے ساتھ میرے اس کلام میں شامل ہے۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اب رستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، ہاں برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اڑے سر کا موقع ہے او جانے والے، اڑے سر کا موقع ہے او جانے والے، کہو سبحان اللہ، اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں آقا تھا منکر جلے گا، جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی، وہ
فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے ملوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے لوگوں، بے شک بروز قیامت کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نماز کورس کا آج ہمارا تیسرا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے ہمارا ایک جدول بنا ہوتا ہے کہ کس دن کیا سکھانا ہے. تو آج کا جو ہمارا جدول ہے اس میں خاص طور پہ نماز کی شرائط ہے. نماز کی شرائط کے متعلق بیان ہوگا کہ شرط کیا ہوتی ہے اور یہ جو نماز کی شرائط ہیں کتنی ہیں، ان کی کیا تفصیل ہے. اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں، نہ موجود ہوں تو پھر نماز کا کیا حکم ہے، یہ ساری تفصیل آج انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہی نماز وغیرہ کے متعلق کچھ بزرگان دین کے واقعات ہم سنتے ہیں. تو آج بھی ہم چند واقعات پہلے سنیں گے، اس کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے. حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ
ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عاصم بن یوسف نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں، آپ نماز اچھی طرح ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو میں نہایت کامل اور مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت جب آ جاتا ہے تو مصلی پر قدم رکھتا ہوں اور اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے بالکل سامنے ہے اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں گویا پل صراط پر میرے قدم ہیں اور جنت میرے دائیں جانب ہے اور جہنم میرے بائیں جانب ہے اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں، پھر نہایت تواضع کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم اسم، کیا واقعی آپ ہمیشہ ہر وقت اسی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں 30 سال سے ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ اب یہ بزرگان دین کی نماز کا حال دیکھیے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ذہن میں کیا تصور ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے کعبۃ اللہ ہے، میرے سینے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، میری سیدھی جانب جنت ہے، میرے الٹی جانب دوزخ ہے اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب اس طرح کی نماز ہوگی اور نماز کا یہ عالم ہوگا، نماز میں اخلاص کی یہ کیفیت ہوگی، تو پھر نماز میں کیسا ذوق اور مزہ آئے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان اللہ والوں کے ذوق اور شوق میں سے کوئی ایک چھینٹا نصیب ہو جائے اور ہم ان اللہ والوں جیسے بن جائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین کس قدر خشوع اور خضوع، ذوق و شوق اور یکسوئی کے ساتھ طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کی سعادت مل بھی جائے تو نہایت سستی، کاہلی اور بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خشوع اور خضوع ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے نماز میں خشوع اور خضوع کے متعلق کئی مقامات پر اپنے امتیوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ شخص واپس گیا، اسی طرح اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر اس سے ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، یعنی تیسری مرتبہ بھی اسی طرح وہ شخص نماز پڑھ کے آیا وہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دے کر فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے مجھے اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے، ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ بھی مجھے سکھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پوری نماز اسی طرح مکمل کرو۔ یہ سرکار علیہ السلام کی زندگی کا ظاہری زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ 3 مرتبہ وہ صحابی نماز پڑھ کے آئے تو سرکار نے واپس لوٹا دیا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ وجہ کیا تھی سرکار علیہ السلام نے ہر بار ان کو واپس کیوں لوٹا دیا اور کیوں فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تو مفسرین نے محدثین نے اس بات کو لکھا کہ وہ شخص جو ہے جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، نہ تو وہ رکوع مکمل طریقے سے کر رہا تھا نہ تو وہ سجدہ مکمل طریقے سے کر رہا تھا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا بلکہ جھکا ہوا ہوتا تھا اور پھر سجدے میں گر جاتا تھا۔ تو یوں وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس لیے سرکار علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے ان کو طریقہ کس طرح بتایا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر کہو، پھر قرات کرو اور پھر رکوع میں اطمینان سے جاؤ، رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے کے اندر جاؤ، سجدے سے سر اٹھا کر مکمل سیدھے بیٹھ جاؤ اور پھر دوبارہ سجدے کے اندر جاؤ، اسی طرح اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرو۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے یہ تعلیم ان صحابی کو ارشاد فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ واجب جو نماز کا واجب ہے، نماز کا واجب رہ جانے کی وجہ سے نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے، کیونکہ وہ جو شخص آیا تھا اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے جلدی جلدی نماز پڑھنے کی وجہ سے واجبات کو ادا نہیں کیا تھا، واجبات مکمل طریقے سے اس کے ادا نہیں ہوئے، تو اس لیے سرکار نے ان کو 3 مرتبہ واپس لوٹا دیا اور کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اس مسئلے سے، اس حدیث مبارکہ سے علماء لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نماز کا واجب رہ جائے مکمل طریقے سے وہ ادا نہ ہو تو اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھے کہ بھول کر واجب چھوٹ جانے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر بھول کر واجب چھوڑا، بھول کر کوئی واجب نماز میں رہ گیا تو اس وقت سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑتا ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہوگا۔ یہ آپ فرق یاد رکھیں کہ فرض چاہے جو فرض ہے جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ اگر نماز کے اندر بھولے سے رہ جائے یا جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، نماز نہیں ہوئی۔ اگر واجب کو
چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. سجدہ سہو سے اس نماز کی تلافی ہو جائے گی, اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی. اور اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑے گا تو اب سجدہ سہو سے نماز مکمل نہیں ہوگی, بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. تو یہ نماز کے متعلق واقعات تھے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کئی سال تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہے اور فتاویٰ لکھنے کی خدمت حاصل کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام عمر لازمی طور پر جماعت سے نماز پڑھی اور کیسی بھی گرمی کیوں نہ ہو ہمیشہ عمامہ پہنا کرتے تھے اور نماز کے لیے ایک ان کا الگ اہتمام کے ساتھ لباس ہوتا تھا, وہ لباس پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے تھے آج کل وہ احتیاط نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ ہمیشہ میری 2 رکعت ان کی 1 رکعت میں ہوتی تھی. یعنی فرمایا کہ میں 2 رکعت پڑھتا تھا اور اعلیٰ حضرت اتنی دیر میں ایک رکعت پڑھتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میری 1 رکعت پڑھتے ہوئے لوگ 6 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری 1 رکعت اتنی لمبی ہوا کرتی تھی کہ میری 1 رکعت پڑھنے کی دیر میں لوگ 6 رکعت نماز پڑھتے تھے. لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کتنی لمبی نماز پڑھتے کہ میری 2 رکعتیں ہو جاتی, اعلیٰ حضرت کی 1 رکعت ہوتی. یعنی اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھا کرتے تھے. اب ایک اور بات میں بیان کرتا ہوں, اس کو توجہ سے سنیں گے کہ نماز میں جب آپ نماز میں ہو تو کس وقت آپ کی کہاں نظر ہونی چاہیے, اس حوالے سے آپ کی واقعہ ہے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ کہتے ہیں کہ ایک روز بعد نماز ظہر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مسجد میں وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اجنبی سامنے آ کر نیت باندھ کر نماز پڑھنے لگا. جب رکوع کیا تو گردن کو اٹھائے ہوئے سجدہ گاہ کو دیکھتا رہا. جس جگہ اس نے سجدہ کرنا تھا اس جگہ کو دیکھتا رہا. اب آپ کو پتا ہے کہ رکوع کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس وقت اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اس وقت اس کی نظر پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شخص آیا تھا یہ اپنی گردن کو اٹھا کر سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا تھا. جب نماز سے فارغ ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ رکوع کی حالت میں اس قدر گردن کیوں اٹھائی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور سجدے کی جگہ کو دیکھ رہا تھا. تو فرمایا کہ ہر حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر نہیں ہونی چاہیے. ہر حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ فرمایا بحالت قیام, یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر. جب آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں قرات کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اور رکوع کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کی طرف ہونی چاہیے. اور بحالت تسبیح یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی نظر سینے پر اور سجدے کی حالت میں ناک پر اور قعود کی حالت میں یعنی جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اپنی نظر جو ہے گود میں رکھنی چاہیے, گود پر رکھنی چاہیے. پھر سلام کرتے وقت کاتبین یعنی اعمال لکھنے
فرشتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ اس واقعے کے اندر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ نماز کے اندر کس وقت کہاں نظر ہونی چاہیے۔ جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ جب آپ رکوع کے اندر جائیں تو آپ کی نظر پاؤں کی انگلیوں پر ہونی چاہیے۔ جب آپ سجدے میں رکوع سے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ کی نظر آپ کے سینے پر ہونی چاہیے۔ جب آپ سجدے کے اندر جائیں تو آپ کی نظر آپ کی ناک پر ہونی چاہیے۔ اور جب آپ اتحیات کی صورت میں بیٹھے ہوں تو آپ کی نظر آپ کی گود پر ہونی چاہیے۔ اور جب آپ سلام پھیریں تو اس وقت آپ کی نظر آپ کے کندھوں پر ہونی چاہیے۔ اور سلام پھیرتے وقت جو ہے گردن کو بہت زیادہ گھمانا نہیں چاہیے، یعنی آپ کی گردن اتنی گھومے کہ آپ کے گال کے پیچھے بیٹھنے والا آسانی سے دیکھ سکے، اتنی آپ کی نظر گھومنی چاہیے۔ اس سے زیادہ آپ کی گردن نہ گھومے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گال کی روشنی کے پیچھے بیٹھنے والا دیکھ لیا کرتا۔ تو یہ نماز کے حوالے سے، اللہ والوں کی نماز کے حوالے سے چند واقعات ہم نے سنے۔ اب آئیے کہ جو آج کا ہمارا اصل موضوع ہے، یہ بھی اپنا موضوع ہی تھا۔ اس میں آپ نے سنے تو واقعات، لیکن واقعات کی صورت میں آپ نے بہت سے نماز کے مسائل بھی سیکھ لیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس چیز کے بغیر جو ہے کوئی کام نہ ہو سکے۔ شرائط جو ہے نماز کی، ان کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط موجود نہ پائی جائے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو شرائط ہیں ان کا تعلق نماز کے باہر سے ہے، نماز کے اندر سے نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ وہ چیزیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں۔ تو 6 شرائط ہیں اس کی۔ اس کو یاد کیسے کریں گے؟ اس کو یاد کرنے کا میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کون سی ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتا دوں۔ سب سے پہلی ہے طہارت، پاکیزگی، پاکی حاصل کرنا۔ دوسری ہے ستر عورت، یعنی جو انسان کا حصہ، جسم کا حصہ جو ہے چھپا ہوا ہونا چاہیے اس کو چھپانا۔ اس کے بعد ہے استقبال قبلہ، یعنی آپ کا منہ قبلے کی جانب ہو۔ اس کے بعد ہے وقت، یعنی جو نماز آپ نے پڑھنی ہے اس نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے نیت، کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو نماز کی شرائط کہلاتی ہیں۔ ان کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو ایک لفظ بتا دیتا ہوں، اس لفظ کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی۔ وہ لفظ ہے تسابنت، طا سین الف واو نون تا، تسابنت۔ اب آپ دیکھیں، تسابنت، طا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، نون سے نیت، واو سے وقت، تا سے تکبیر تحریمہ، 6 ہو گئے۔ یعنی یہ جو حرف ہے تسابنت، اس میں 6 حروف ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر 6 حروف ہیں، اور ہر لفظ سے جو ہے
ستر عورت الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر رہے گا. تھوڑا سا اس کو پہلے یاد کر لیں گے ان شرائط کو، پھر یہ لفظ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ 6 کی 6 یاد رہیں گے اللہ کی طرف سے. اب آئیے ان کی تفصیل سنتے ہیں. یہ تو آپ نے صرف سن لیا کہ یہ چیزیں نماز کے اندر شرائط ہیں. اب ان کی تفصیل کیا ہے، ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے، تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی شرط ہے طہارت. طہارت سے مراد ہے کہ نمازی کا بدن، نمازی کا لباس اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا، ہر قسم کی گندگی سے ناپاک اور پاک ہونا ضروری ہے. تین چیزیں آپ کو بیان کی ہیں، نمازی کا بدن، نمازی کا لباس اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے. ان تینوں چیزوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. یہ طہارت سے مراد یہ چیز ہے. دوسری شرط ہے ستر عورت. ستر عورت کا مطلب ہے کہ اپنے جو چھپانے کا حصہ ہے انسان کا وہ ڈھکا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. یعنی یہ کم سے کم مقدار آپ کو بیان کی جا رہی ہے. ویسے تو اب تو عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کپڑے نہ ہوں، لیکن یہ کم سے کم مقدار بیان کی جا رہی ہے کہ نماز کے لیے کم سے کم اتنا کپڑا آپ کے جسم پر ہونا چاہیے کہ مرد کے لیے ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت تمام بدن جو ہے یہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے نماز کے وقت میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اپنا اتنا بدن ناک کے نیچے سے لے کر یہ گھٹنے سمیت یہاں تک اپنا بدن چھپا لیتا ہے اور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ کب ہے؟ مجبوری کی حالت میں. مجبوری کی حالت میں جب اس کے پاس کوئی اور چیز اور کوئی اور کپڑا نہ ہو جسم کو ڈھانپنے کے لیے، صرف اتنا ہی کپڑا ہو اور وہ اپنے اتنے حصے کو ڈھانپ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی اسلام کے اندر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کتنی آسانیاں فراہم کی. پہلے کے دور کے اندر اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہاں تک کہ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ درختوں کے پتے توڑ کر وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نماز پڑھا کرتے ہیں. اس قدر مطلب دین پر عمل کرنے کے لیے مشکلات تھی، لیکن اب تو الحمدللہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود بھی ہماری سستیاں ہیں. اچھا، یہ تو مرد کا ستر ہے کہ جو بتایا گیا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ مرد کا ستر ہے. اس حصے کا نماز کے اندر بھی چھپا ہونا ضروری ہے اور عام حالات کے اندر بھی خاص طور پہ اس حصے میں سے کوئی بھی حصہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح جو شارٹ کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چڈے پہنے ہوتے ہیں، گھٹنے سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو وہ حرام کام کر رہے ہیں. لوگوں کو اپنا ستر دکھا کر حرام کام کر رہے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ میں لگا رہے ہیں. تو شارٹ کپڑے، اتنے شارٹ کپڑے کہ جو گھٹنوں سے اوپر جو ہے چڑھا جا رہا ہو، تو اس کی پہننے کی اجازت نہیں ہے عام حالات کے اندر بھی. اور عورت کا ستر کیا ہے؟ فرمایا کہ عورت کے لیے 5 چیزیں: منہ کا یہ حصہ، منہ کی ٹکڑی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، یہ حصہ نہیں کہا، یہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. یعنی نماز میں جب عورت شروع ہوگی، مشغول ہوگی، تو اس کے لیے کتنا اہتمام کرنا ہے؟ صرف اور صرف چہرہ
ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ کوئی بھی جسم کا حصہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر یعنی عورت کو اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گھٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو بھی ایک مفتوی قول کے مطابق اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اب جو ہے بعض لوگ بہت زیادہ باریک کپڑا پہنتے ہیں، بہت زیادہ باریک کپڑا پہنتے ہیں، اس کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے وہ حصہ نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے پاجامہ پہنا ہے بہت باریک، اتنا باریک پہنا ہوا ہے کہ اس کا جو ستر ہے وہ پاجامے کے اندر سے نظر آ رہا ہے، یا اس کے جسم کی جو رنگت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور اس حالت میں وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اتنا باریک کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ یعنی ایسا باریک کپڑا کہ جس سے ستر چمکتا ہو، دکھتا ہو، تو نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اچھا، کپڑا تو موٹا ہے، یعنی کپڑا موٹا پہن لیا، لیکن وہ کپڑا ہے اتنا ٹائٹ کہ اس سے بدن سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے عضو کی جو حیت ہے وہ معلوم ہو رہی ہے۔ یعنی کپڑا تو صحیح ہے، باریک نہیں ہے، موٹا کپڑا ہے، لیکن جسم سے اس قدر چپکا ہوا ہے کہ انسان کی پوری حیت نظر آ رہی ہے، اس کے اعضاء کی جو موٹائی لمبائی ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو ایسے کپڑے سے اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر اس عضو کی طرف کوئی دوسرا دیکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آج کل خواتین کیا، نوجوان لڑکے بھی جو ہے وہ اس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اوپر کرتا لگا لیا اور نیچے شلوار کی جگہ اتنا ٹائٹ پاجامہ ہوتا ہے جسم سے بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کسی نے ایک مزاحت اور خوش طبعی کے طور پر ایک بات کی، کہا کہ یہ جو اتنے ٹائٹ پاجامے پہنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ گھستے کہاں سے اور نکلتے کہاں سے۔ خوش طبعی کے طور پر کسی نے آپ نے کہا کہ مطلب اس قدر ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ گھستے کہاں سے اور نکلتے کہاں سے۔ تو اس قدر ٹائٹ کپڑا پہننا، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے اس کپڑے کے اندر، لیکن اگر دوسرا دیکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو کیوں ہم کسی دوسرے کو گناہ گار ہونے کا مطلب سبب بنے؟ ظاہر ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا گناہ گار ہوگا تو ہمیں بھی گناہ ملے گا، تو ایسا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے ایک اور مسئلہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز کے اندر اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی عورت جب نماز پڑھنے کے لیے شروع ہوگی تو اس کے بال بھی مکمل طور پر چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر اپنے بالوں پر وہ ایسی چادر اوڑھے گی کہ جو بالکل باریک ہے اور اس چادر سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تو ایسے دوپٹے کے اندر، ایسی چادر کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے لیے موٹی چادر ہونی چاہیے جس سے بالوں کی سیاہی اور جسم
کا رنگ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ یہ دو شرائط کی تفصیل ہے، نماز کی دو شرائط کی تفصیل ہم نے سن لی ہے، پہلی طہارت اور دوسری ستر عورت، دو شرائط کی تفصیل ہم نے سن لی ہے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، چہرے کا قبلے کی طرف ہونا۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، چہرے کا قبلے کی طرف ہونا۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً قبلے کی طرف ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی نماز کی طرف اس کا چہرہ تھا اور اس نے بلا عذر ہی اپنا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا بلا عذر ہی، اور فوراً اس نے قبلے کی طرف کر لیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس کو سمجھیے گا، دو صورتیں بیان کی اس مسئلے کے اندر۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کر اپنا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر لینا اور فوراً قبلے کی طرف کر لینا، یہ نماز کو توڑ دے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا، بلا قصد ہی، یعنی کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک سے خود ہی یعنی چہرہ پھر گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے میں نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پہلا ہے کہ جان بوجھ کر کیا، دوسرا ہے بلا قصد کیا۔ قصد کیا، جان بوجھ کر کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور بلا قصد کیا، بغیر ارادے کے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور یہ میں نے شاید منہ بولا ہے، چہرہ بولا ہے، چہرہ پھیرنے کی بات نہیں بلکہ سینہ پھیرنے کی بات ہے، یعنی مکمل طور پر پھر جانا۔ ایک ہے اپنا چہرہ پھیرنا، ایک ہے سینہ پھیرنا۔ تو سینہ جو ہے قبلے کی جانب سے ہٹا لیا جان بوجھ کر تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور بلا قصد ہٹایا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ بغیر عذر کے اپنا چہرہ قبلے کی جانب سے پھیرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب وہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، سمت قبلہ پتہ نہیں ہے۔ اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں، کوئی ایسی جگہ شاید نہ ہو کہ کوئی بتانے والا نہ ہو، اور پھر دیگر چیزوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور بھی بہت سی چیزیں جس کے ذریعے قبلے کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مسائل ہیں کبھی کام آ سکتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ پر ہو، نمازی ایسی جگہ پر ہو جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جس سے پوچھ کر قبلے کا معلوم کیا جا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کیا کرے گا؟ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، تو اب کیا کرے گا، کیسے نماز پڑھے گا؟ تو فرمایا کہ یہ شخص تحری کرے گا۔ تحری سمجھتے ہیں؟ تحری کا مطلب ہے کہ وہ سوچے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اپنے دماغ ذہن پر زور دے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو جائے اور اس کا دل کہے کہ اس طرف قبلہ ہے،
تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. اگرچہ اس طرف قبلہ نہ بھی ہو, اس نے نماز اس طرف منہ کر کے پڑھ لی, اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز ہو جائے گی. نماز مکمل کر لی, اب پتہ چلا کہ اس نے جو ہے نماز قبلے کی طرف نہیں پڑھی, یعنی تحریک کر کے سوچ کے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا کہ تم نے تو قبلے کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی, تو اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. اگر سوچ کر نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی کسی نے آ کر کہا کہ آپ قبلے کی طرف نہیں ہیں, اپنا قبلہ صحیح کر لیں, تو اب جو ہے نماز میں کھڑے کھڑے ہی وہ قبلے کی طرف جانے کا ضرور جھک جائے, نماز نہ توڑے, کھڑے کھڑے قبلے کی جانب جھک جائے اور نماز اپنی جاری رکھے, اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا, ایک شخص سوچ کے نماز پڑھ رہا تھا, تحریر کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس طرف قبلہ ہے. دوسرا شخص آیا, اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قبلہ کس طرف ہے, اس نے دیکھا اس شخص کو کہ یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی اسی طرف شروع ہو گیا, تو اس دوسرے شخص کی نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز نہیں ہوگی, بلکہ اس کو بھی تحریر کرنا لازمی ہے, یہ بھی سوچے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. اگر اس کا دل جو ہے کسی اور جانب مطمئن ہو جائے اور وہ کہے کہ اس طرف میں قبلہ, تو یہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. سوچ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے کوئی دوسرا شخص نماز نہیں پڑھ سکتا, بلکہ اس کو بھی تحریر کرنا لازمی ہے, تحریر کر کے وہ نماز پڑھے. اچھا, یہ جو میں بعض الفاظ بول رہا ہوں, مشکل اگر کوئی لفظ آئے, کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ لفظ آپ نے بولنا سمجھ نہیں آیا, تو بیچ میں پوچھ لیا کرے نا, ورنہ ایسا ہوگا کہ آدھا مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور آدھا نہیں آئے گا, تو پھر بہت سے مسائل ہو. کوئی بھی لفظ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, تو اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ لفظ مشکل ہے, جیسے تحریر ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آنے والا, تو میں نے اس کی وضاحت کر دی. تو اس طرح کا اگر کوئی لفظ میں بھولے سے بول جاؤ, اس کی وضاحت نہ کرو, تو آپ کو پوچھ لیا کریں. چوتھی شرط ہے نماز کی وقت. وقت چوتھی شرط ہے, اور وقت ہمارا ہو رہا ہے, تقریباً ہونے والا ہے, تو جلدی اس کو سمجھتے ہیں. چوتھی شرط ہے وقت, یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے, تو آپ فجر میں نہیں کھڑے ہو جائیں گے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے. فجر کا وقت ہوگا اور ظہر کا وقت ہوگا, تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. مثال دیں, آج کی نماز عصر ادا کرنی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے. عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھ لی نماز نہیں ہوگی. یہ کون سی نماز ہے؟ وقت والی نماز ہے, یعنی جو آپ نے ادا کرنی ہے, قضا کی بات نہیں ہے. قضا تو آپ ہر وقت میں ادا کر سکتے ہیں, سوائے ان اوقات کے جو مکروہ ہیں. مکروہ وقت کے علاوہ میں آپ قضا نماز ہر وقت میں ادا کر سکتے ہیں, چاہے وہ ظہر کا وقت چل رہا ہو, عصر کا وقت چل رہا ہو, عشاء کا وقت چل رہا ہو. کسی بھی وقت میں آپ جو پہلے نمازیں رہ گئی ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج کی جیسے مثال کے طور پر آپ نے عصر ادا کرنی ہے, تو آج کی عصر ادا کرنے کے لیے عصر کا وقت شروع ہونا ضروری ہے. جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوگا, تو آپ آج کی عصر کی نماز ادا نہیں کر سکتے. کریں گے تو نہیں ہوگی. اچھا, اسلامی بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں. اول وقت میں فجر کی نماز ادا کر لیں. اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت ہو جانے کا انتظار کریں. جب ان کی جماعت ہو چکے تو اس کے بعد اپنی نماز ادا کریں. لیکن ان میں خواتین کے حوالے سے بھی مسائل آ رہے ہیں, اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے باہر کا اسپیکر کھولا ہوا ہے, تاکہ جو خواتین سن رہی ہوں تو ان کو بھی ان مسائل کے حوالے سے علم ہوتا چلا جائے. آپ بھی سن رہے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر کی خواتین کو
خواتین کے حوالے سے سنے، اس طرح ستر عورت کا کے حوالے سے تھا کہ کتنا باریک کپڑا اگر پہنے گی تو نماز نہیں ہوگی، نماز کے لیے کیسا لباس ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں آپ اپنے گھر کی خواتین کو بتا سکتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے فجر کی نماز جو ہے پہلے ادا کر لینا مستحب ہے، مردوں سے پہلے ادا کر لیں تو یہ مستحب ہے، اور باقی جو 4 نمازیں ہیں ان میں مردوں کی نماز کا انتظار کریں، جب ان کی جماعت ہو چکے تو اس کے بعد ادا کریں، یہ ان کے لیے مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کہ وہ ثواب کی حقدار ہوگی، اگر مردوں سے پہلے یا بعد میں پڑھتی ہیں تب بھی کوئی ان کی نماز کے اندر فرق نہیں آئے گا، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، وقت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو میں آپ کو 3 اوقات 3 وقت ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، جن میں کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا۔ ان میں سے کوئی بھی نماز آپ اس وقت کے اندر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے اوقات ہیں وہ آپ توجہ سے سنیے۔ ایسے 3 اوقات ہیں، 3 وقت ہیں کہ جن کے اندر آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا۔ پہلا ہے طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے، سورج جیسے ہی نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر 20 منٹ بعد تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ سورج نکل رہا ہے 6 بجے، 6 بجے سورج کی پہلی کرن چمکی تو اب سورج جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، طلوع ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب 6 بجے سے لے کر 6:20 تک آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دوسرا ہے نصف النہار، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب دن کا آدھا حصہ ہوتا ہے، نصف النہار، یعنی تحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج بالکل سیدھا سر پر آ جاتا ہے، سیدھا ہوتا ہے بالکل، یہ وہ وقت ہے۔ تو اس وقت میں بھی نماز ادا کرنا یہ ممنوع ہے۔ اور میں یہ جمعے کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہ وقت کم سے کم تک ہوتا ہے۔ تقریباً یہ وقت جو ہے 11:45 بجے سے لے کر 12:45، یعنی یہ جو 1 گھنٹہ ہے، اس گھنٹے کے درمیان گھومتا رہتا ہے، چند منٹ کا فرق ہوتا ہے آگے پیچھے۔ 11:45 سے 11:45 سے 12:45 تک، اس وقت میں یہ مکروہ وقت چند منٹ کے فرق سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو نماز پڑھنی ہو اور آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 11:45 ہو چکے ہیں، تو اب آپ نماز نہ پڑھیں، اور جب 12:45 ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ یہ 1 گھنٹہ جو ہے مکروہ وقت ہے، اور اسی کے درمیان یہ مکروہ وقت چلتا ہے۔ تیسرا ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے جو ہے آپ کی ہر نماز مکمل ہو جانی چاہیے۔ آپ کو فرض نماز ادا کرنی ہے تو مغرب سے 20 منٹ پہلے مکمل ہو جائے، واجب ادا کرنی ہے، قضا کرنی ہے، نفل پڑھنی ہے، کوئی بھی نماز آپ کو ادا کرنی ہے تو مغرب سے 20 منٹ پہلے تک آپ کی تمام نمازیں مکمل ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ نے آج کی، مثال کے طور پر آپ کو آج کی نماز اثر ادا کرنی تھی اور ٹائم رہ گیا 15 منٹ باقی مغرب شروع ہونے میں، تو اب آپ صرف آج کی نماز اثر پڑھ سکتے ہیں، صرف آج کی، یعنی اس دن کی نماز اثر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز آپ
نہیں پڑھ سکتے. یہ 3 اوقات ہے یہ مکروہ. صحیح 3 اوقات ان کو آپ یاد رکھیں کہ کب سے کب تک ہوتے ہیں. چار شرائط ہماری ہوئی ہیں اور ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے. تو اسی حوالے سے ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں. پھر بقیہ 2 شرائط کے وہ انشاءاللہ ہم کل میں رکھ لیتے ہیں, کل کو سیکھ لیں گے. غروب آفتاب سے کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ غروب آفتاب سے کم 20 منٹ پہلے نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو یعنی جتنی دیر ہو اتنا افضل ہے, جبکہ مغرب آنے سے پہلے نماز مکمل ہو جائے. یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک عصر کا سلام پھر جائے تو اتنی تاخیر کرنا یہ افضل ہے. اگر نماز شروع کر دی اور نماز پڑھتے پڑھتے مغرب وقت آ گیا, مثال کے طور پر غروب آفتاب میں آدھا گھنٹہ باقی تھا, بندہ آیا, اس نے عصر کی نماز شروع کر دی اور اس نے نماز تھوڑی لمبی کر دی اور یوں سمجھیں کہ 15 منٹ باقی رہ گئے غروب آفتاب میں, 15 منٹ باقی رہ گئے اور اس نے 5 منٹ لیٹ کر دی تو اس کی نماز کے درمیان مغرب وقت آ گیا. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن اتنا تاخیر کرنی نہیں چاہیے. یعنی اس سے غلطی سے ہو گیا ہے لیکن اتنی تاخیر جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے کہ مغرب نماز کے اندر آ جائے. اللہ کریم ہمیں